لہو جو تیرا بہا، دکھ جو تو نے سہا، لہو جو تیرا بہا، دکھ جو تو نے سہا، غم کی ہے یہ داستان، غم کی ہے یہ داستان، ہم سب کی ہے یہ بقا، لہو جو تیرا بہا۔ بھاری تھی تیری سلیب، مشکل تھا تیرا سفر، بھاری تھی تیری سلیب، مشکل تھا تیرا سفر، لے کر گود میں اس کو ماں، لے کر گود میں اس کو ماں، مریم نے غم سے کہا، لہو جو تیرا بہا۔ تو نے ہے معاف کیا، جیون ہے تو نے دیا، تو نے ہے معاف کیا، جیون ہے تو نے دیا، مٹ گیا اب ہر گناہ، مٹ گیا اب ہر گناہ، سولی کی ہے یہ صدا، لہو جو تیرا بہا۔ تاریکی ہے سب جا چکی، زندگی ہے اب آ چکی، تاریکی ہے سب جا چکی، زندگی ہے اب آ چکی، ظلم و ستم نہ رہا، ظلم و ستم نہ رہا، کی اس نے ایسی وفا، لہو جو تیرا بہا، دکھ جو تو نے سہا، لہو جو تیرا بہا، دکھ جو تو نے سہا، غم کی ہے یہ داستان، غم کی ہے یہ داستان، ہم سب کی ہے یہ بقا، لہو جو تیرا بہا۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا، اصلی گناہ کی وجہ سے موت ہماری میراث میں شامل تھی،
مگر تو نے مسیح اپنے بیٹے کے دکھوں کے ذریعے اس موت کو ہم سے دور کیا ہے۔ ہم فطرت کے تقاضے کے مطابق انسان ہوتے ہوئے اس کے ہم شکل ہیں۔ ہماری مدد کر تاکہ ہم اسی طرح اس کے نجات بخش فضل کے وسیلے سے اپنی ذاتی خامیوں سے آزاد ہو کر آسمانی صورت کو اپنانے میں کامیاب ہوں۔ ہمیں یہ توفیق عطا کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ ہمارے لیے یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ مقدس یوحنا کی انجیل 19واں باب 17 سے 30ویں آیت تک۔ پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے اور جسے عبرانی میں جلجتہ کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اسے صلیب دی، اور اس کے ساتھ 2 اور بھی تھے، ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پیلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگوا دیا، اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پیلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پیلاطس نے جواب دیا، میں نے جو لکھا سو لکھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے اور چوگا بھی۔ یہ چوگا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اسے نہ پھاڑیں بلکہ اس پر کوڑا ڈالیں۔ یہ کس کا ہوگا؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کوڑا ڈالتے ہیں۔ پس سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا، اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں، اور اسی وقت اس شاگرد نے اسے اپنے ہاں لے لیا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، انہوں نے اسفنج سرکے میں بھگو کے زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اسے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز سامعین، آج پاک جمعہ ہے، جسے انگریزی زبان میں گڈ فرائیڈے کہتے ہیں۔ مسیح خداوند کی زندگی کا آخری اور سب سے بڑا خطبہ جو اس نے دار پر چڑھ کر دیا، 7 صلیبی کلمات پر مشتمل ہے، جو آج تک دنیا کی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ یسوع المسیح کے مصلوب ہونے کا واقعہ تاریخ انسانی میں ایک حقیقی اور تاریخی واقعہ ہے۔ صلیب کتاب مقدس کا مرکز بلکہ کائنات کا وسطی نقطہ ہے، جس کو اگر کلام مقدس سے خارج کیا جائے تو اس کی تمام رعنائیاں اور دلکشیاں ختم ہو جائیں اور اس کی تاثیر بے اثر ہو جائے۔ اس لیے میرے یسوع المسیح کی صلیب فلسفہ اخلاقیات کی جان ہے۔ میرے خداوند کی صلیب روحانی اور جسمانی زندگی کی چٹان ہے۔ میرے خداوند کی صلیب ابدی زندگی کا لنگر اور مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ صلیب تمام انبیوں کی پیشنگوئیوں کا محصل در حقیقت المسیح کی آمد کا مقصد ہے۔ عزیز سامعین، مسیح سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی موت رومی حکومت کی اذیت ناک سزا تھی، جو رومی حکمران حکومت کے باغیوں، سرکشوں، فتنہ پردازوں، چوروں اور ڈاکوؤں کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔
رومی حکومت نے اپنی سلطنت میں امن قائم کرنے کے لیے صلیبی موت مقرر کی، لیکن دوسری طرف آج پاک جمعہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے روحانی اور آسمانی بادشاہت کے قیام کے لیے، خدا اور انسان کے درمیان میل ملاپ کے لیے صلیب کو مقرر کیا۔ صلیب کی موت اپنی ناقابل برداشت اذیت کی بنا پر لعنت کی موت تھی، لیکن یسوع المسیح کا اعجاز دیکھیے، آپ نے مصلوب ہو کر صلیب کی لعنت کو رحمت اور برکت میں بدل دیا اور ابدی زندگی کا سرچشمہ بنا دیا۔ یسوع مسیح اور صلیب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو ان دو کا اعجاز اور کرشمہ بے اثر ثابت ہو۔ مسیح مصلوب اپنے دکھوں اور اپنی اذیتوں کی برداشت کے علاوہ مسرت اور امید کا سرچشمہ ہے۔ لہذا پاک جمعہ کی خاص عبادت میں یسوع المسیح کے صلیبی دکھوں کو یاد کر کے ہم دھیان و گیان کرتے ہیں، جو ہمارے لیے نجات کا نشان بنتی ہے۔ عزیز مومنین، چلیے پلاطس کے محل سے کوہ کلوری کا سفر کرتے ہیں، جہاں لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ شور و گل مچاتی کوہ کلوری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس ہجوم میں تماشائی بھی ہیں، معجزہ دیکھنے کے منتظر بھی ہیں، اداس روتی ہوئی عورتیں بھی ہیں، یسوع کی ماں بھی ہے اور یسوع کا پیارا شاگرد یوحنا بھی ہے۔ رومی سپاہی اور افسر بھی ہیں، اور لمبے لمبے جبے زیب تن کرنے والے فقیہ اور فریسی بھی ہیں۔ بعض کے چہروں سے غور و فکر کے آثار نمایاں ہیں۔ دو ڈاکو اپنی اپنی صلیب اٹھائے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، لیکن دنیا کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا ہمارا ناصرت کا یسوع بھی صلیب اٹھائے جا رہا ہے۔ یسوع کا جسم زخموں سے گھائل ہے، پشت اور سر سے خون بہہ رہا ہے، بھاری صلیب کے بوجھ تلے قدم قدم پر گر پڑتے ہیں، کانٹوں کے تاج کے زخموں، بھوک اور پیاس سے کمزور اور ناتوان ہو گیا ہے۔ صلیب اٹھائے مقام کلوری تک پہنچ جاتا ہے۔ تینوں صلیبیں کوہ کلوری پر نصب کر دی جاتی ہیں۔ یسوع کی درمیان میں غیر تائب ڈاکو کی صلیب اور تائب ڈاکو کی صلیب یسوع کے دائیں اور بائیں رکھ دی جاتی ہیں۔ صلیب آپ کے لیے ضروری تھی، کیونکہ یہی وہ مقام تھا جہاں آپ دونوں ہاتھ پھیلا کر خدا اور دنیا کا ملاپ کر سکتے تھے۔ اب تینوں صلیبوں کو وہاں پر گاڑنے کے بعد ان کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ تینوں کو پت ملا سرکہ پینے کو دیا جاتا ہے، تاکہ مصلوب ہونے والے اپنی اذیت، اپنے دکھ درد محسوس نہ کر سکیں۔ یسوع پت ملا سرکہ پینے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ صلیب کے دکھوں اور اس کی اذیتوں سے بچنا نہیں چاہتے۔ وہ موت اور قبر کی وحشتوں اور خوف و ہراس کا مردانہ وار سامنا کرنا چاہتا ہے۔ یسوع صلیب سے بچنا نہیں چاہتے، کیونکہ یسوع کی آمد، یسوع کے تجسم کا مقصد صلیب تھا۔ تجسم ہی صلیب کا آغاز تھا۔ انسانیت کے لیے قربان ہونے والا انسانوں کے ہاتھوں بے عزت ہو رہا ہے۔ اب بھی تانے سن رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر۔ ہیکل کو ڈھا کر اسے 3 دن میں اثر نو تشکیل دینے والے صلیب سے اتر کر دکھا۔ ہر طرف سے ایسی دل چیر جانے والی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن غور کریں، درمیانی صلیب کی بلندی سے یہ آواز گونجی، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ سچ ہے، ہجوم کے سنگ دل انسان نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے یسوع کی حیات عرضی کا خاتمہ کر رہے ہیں، یسوع کے معجزات کو چیلنج کر رہے ہیں، یسوع کی تعلیمات اور تمام دعووں کو باطل ثابت کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ انہی دکھوں اور صلیبی موت سے گناہ اور موت اور قبر نے شکست کھانی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ نادانی کے عالم میں وہ صحائف انبیاء کی پیشنگوئیوں کو پورا کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے ہاتھوں مکاشفہ تکمیل پا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کی نفرت جذبہ انتقام خدا کی ازلی محبت کے ظہور کا ذریعہ بن رہی ہے۔ مقام فکر ہے
وہ کیسا عجیب و غریب شخص ہوگا جو مصلوبیت کی گہرائیوں سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے خدا ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ چند صدیاں گزریں، سمسون بنی اسرائیل کا ایک بہادر شخص تھا۔ دشمنوں نے اس کی آنکھیں نکال دیں تو وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے خدا مجھے ایک مرتبہ زور اور طاقت عطا کر کہ میں اپنے دشمنوں سے اپنی آنکھوں کا بدلہ لے سکوں۔ دوسری طرف سمسون سے بھی بڑھ کر بہادر ہے جو صلیب کے دکھوں اور تلخیوں میں کہہ رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس دعا کا اختتام نہیں ہوتا بلکہ صلیب کی بلندیوں سے معافی کی یہ دعائے عام ابھی تک دنیا کی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ یسوع نے شاگردوں کو سکھایا تھا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ کلوری پر آپ نے اس کو عملی جامہ پہنا کر دکھایا، ایک نیا نمونہ دیا، ایک نیا راستہ دکھایا۔ آگے چلیے، یسوع نے انسانوں کے لیے معافی کی دعا مانگی۔ دائیں بائیں دونوں ڈاکوؤں نے نظر گھما کر یسوع کی طرف دیکھا۔ ایک ڈاکو نے یسوع کا مذاق اڑایا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں اور اپنے آپ کو بچا، لیکن دوسرے نے یسوع کی سنجیدگی، محبت اور شفقت کی داد دی۔ یسوع سے متاثر ہوا اور کہا کہ جو شخص صلیب کی جانکاریوں اور دکھوں کے باوجود معافی کی دعا کر رہا ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ ان کی گفتگو کے جواب میں یسوع کی آنکھوں میں سے محبت کی جھلک تجلی بن کر گری، جس سے ایک ڈاکو کے دل کی دنیا بدل گئی اور دوسرے کے دل پر اثر نہ ہوا۔ تائب ڈاکو کی توبہ کا یہ ثبوت ہے کہ وہ یسوع المسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے، یسوع کی بادشاہت کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ ببانگ دہل کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ ڈاکو یسوع کی بادشاہت کو قبول کرتا ہے، جو اس امر کا یقین محکم ہے کہ یسوع مسیح ابدی زندگی اور بہشت بری کے خالق و مالک اور بادشاہ ہیں۔ ڈاکو اس حقیقت تک پہنچا کہ جہاں یسوع ہیں وہیں بہشت ہے، جہاں یسوع کی حضوری کی تجلی ہے وہیں فردوس بری ہے، جہاں یسوع کی حضوری کی تجلی نہیں وہاں دوزخ ہے۔ لہذا یسوع کی قربت بہشت ہے اور یسوع کی دوری دوزخ ہے۔ اور یسوع ڈاکو کے ایمان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ایک ایسا پختہ اور کامل وعدہ ہے جو حیات بخش امید کی خوشخبری دیتا ہے۔ کون جانتا ہے اس ڈاکو نے کتنے ظلم و ستم ڈھائے ہوں گے، کتنوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا، لیکن یسوع مسیح پر ایمان لانے سے اسے نا امیدی اور مایوسی کی گہری تاریکیوں میں سے تسلی اور اطمینان کی نورانی کرنیں پھوٹتی نظر آئیں۔ اس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو گیا کہ جو ہستی صلیب کے دکھوں کو مردانہ وار برداشت کر رہی ہے، جو شخص صلیب کی وادیوں میں ابدی آرام اور راحت کا مژدہ سنا رہا ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ شخص ضرور موت اور قبر پر فتح پائے گا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس فردوس میں جس کا دروازہ آدم کے گناہ کے باعث بند ہو گیا تھا، صلیب کے ذریعے پھر باغ عدن اور بہشت بری میں بدل دیا گیا ہے۔ ہر بشر کو یہ مژدہ سنایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ بہشت میں ہوگا۔ اب دیکھیے کہ دھیرے دھیرے تمسخر اڑانے والوں کا شور کم ہے۔ لوگ یسوع کی عظمت و جلال پر غور و فکر کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ نزدیک کھڑے لوگ گہری سوچ میں ڈوب گئے ہیں کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے کہ اپنے دشمنوں اور مصلوب کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے، ڈاکو سے بہشت بری کا وعدہ فرما رہا ہے، گویا زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہیں۔ اس کے یہ صلیبی کلمات ہر دیکھنے والے کو دھیان و گیان کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن شاگرد کہاں ہیں جو 3.5 سال تک قریب سے دیکھتے رہے ہیں؟ وہ پطرس بہادر کہاں ہے جو اکیلا لڑنے کے لیے تیار تھا؟ کیا سب چلے گئے؟ کیا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا سب پرگندہ ہو گئے؟ ہاں، سب چلے گئے، کیونکہ پیشنگوئی جو پوری ہونی تھی، چرواہا مارا جائے گا اور وہ سب گلہ پرگندہ ہو جائے گا۔ لیکن اس بھیانک موت کے ہنگام میں
یسوع کی ماں صلیب کے پاس کھڑی ہے۔ یہ ماں کی اعجاز کا محبت کا اعجاز ہے، مضبوط اور مستحکم وعدہ کا تقاضا ہے کہ اس نے اس حالت میں بھی اپنے بیٹے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ارے وہ چھوڑتی بھی کیسے، کیونکہ پیشنگوئی جو پوری ہونی تھی کہ تیرا دل تلوار سے چھیدا جائے گا۔ مقدسہ مریم کے قریب یسوع کا پیارا شاگرد یوحنا بھی کھڑا ہے، اور پھر یسوع ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اور یوحنا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، دیکھ یہ ہے تیری ماں۔ یہ ایک نئی بشریت اور ایک عالمگیر انسانیت کا آغاز ہے، جو جسم و خون سے نہیں بلکہ یسوع کی روح سے، صلیب کے وسیلے سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور یوحنا اسی وقت ماں مریم کو اپنے گھر لے گیا۔ یہ ایک ایسا لاجواب اور بے نظیر کلمہ ہے جس سے غیریت اور اجنبیت مٹ جاتی ہے۔ اب لوگ جا چکے ہیں، مقدسہ مریم اور یوحنا بھی چلے گئے، یسوع بالکل اکیلا ہو گیا۔ سورج آسمان کی بلندیوں میں اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ہجوم بکھر چکا ہے، اب ہر طرف سناٹا ہو گیا ہے۔ یکایک سورج کی روشنی تاریکی میں بدل جاتی ہے، گویا تمام کائنات ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کی ہر چیز یسوع کے دکھ میں شریک ہے۔ آفتاب نے سانحہ صلیب سے متاثر ہو کر شرم کے مارے اپنا منہ تاریکی کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کامل کے دکھوں اور اذیتوں کی جھلک اس کائنات سے ظاہر نہ ہو۔ تو اچانک اس سناٹے کے عالم میں درمیانی صلیب سے ایک آواز گونجی، ایلی ایلی لما شبتکانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جانیے، باغ عدن میں انسان نے گناہ کیا۔ خدا نے آدم کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہا، اے آدم تو کہاں ہے؟ یعنی اے آدم تو معلوم اور محسوس کر کہ تو کون سی بلندیوں سے گرا ہے۔ تو اپنے گناہ سے توبہ کر، لیکن آدم اس حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ اب یسوع المسیح آدم اور خدا کے درمیان ہونے والی دوری کو محسوس کرتا ہے۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مومنین، یہ کلمہ مومن کے دکھوں میں توکل کی دعا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ یسوع نے ہر دعا میں خدا کو اے باپ کہہ کر پکارا، مگر اب اے خدا کہہ کر پکارتا ہے۔ خداوند نے اپنا انداز کیوں بدلا؟ باپ گھریلو اور خاندانی تعلق اور ذاتی اپنائیت کی زبان ہے۔ یہ پیار کا لفظ ہے، یہ معمول کی معاشرت سے ابھرتا ہے۔ یسوع صلیب پر وفاداری اور عہد کی زبان بولتا ہے۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے، میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ یسوع نے اس توکل کی بنیاد پر تنہائی محسوس کی ہے۔ سب چھوڑ گئے ہیں۔ علم الہیات کے مطابق خدا نہیں چاہتا کہ یسوع کو مارے یا اپنے پیارے بیٹے کو ہلاک کرے، لیکن یسوع چاہتا ہے کہ باپ کی وفاداری میں قائم رہے، اور اس کے لیے اگر اسے مرنا بھی پڑے تو وہ اس سے نہ بھاگے۔ یسوع کی یہ دعا مدد کے لیے نہیں بلکہ دکھوں میں وفادار رہنے کی ہے۔ یہ کلمہ انصاف کا تقاضا کرتا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ یسوع اس عمل سے گزرے۔ اور جب باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا تو اسے پیاس محسوس ہوئی۔ غور کرو، بحر و بر، ارض و سما کا خالق صلیب پر پیاسا ہے۔ یسوع نے کہا، میں پیاسا ہوں۔ میں پیاسا ہوں کیا ہے؟ میں پیاسا ہوں قربت الہی، شوق وصال اور جذبہ محبت کے بیدار ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ میں پیاسا ہوں کہ کلمہ سے عیاں ہے کہ یسوع المسیح نے محبت کی بے قراری اور تڑپ کو محسوس کیا، جو بنی نوع انسان کی روحانی پیاس کا آئینہ دار ہے، تمام لوگوں کی روحانی بے قراری کے ترجمان ہیں۔ پھر یسوع تھوڑی دیر کے بعد 2 الفاظ ادا کر کے نجات کے منصوبہ کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایسے 2 الفاظ جو اپنے اندر بڑی بڑی حقیقتوں کے وسیع و عریض سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ ان 2 الفاظ میں بشارت کا اعلان ہے، خوشخبری کا ابلاغ ہے، جو صلیب کی رفتوں سے سنایا گیا۔ گویا صلیب نے کسی بڑے کام، کسی بڑی مہم اور کسی بڑے مرحلے کو سر انجام دیا، کسی بڑی مشکل کو حل کیا۔
جو کسی سے نہ ہو پایا اسے تکمیل تک پہنچایا۔ صلیب نے انہیں جو گناہ کی تاریکی میں تھے روشنی اور نور کی فضاؤں میں پہنچایا۔ جو پستیوں کے مکین تھے انہیں سرفرازی اور بلندی عطا کی۔ بلندیوں سے گرے ہوئے ستاروں کو نغمہ محبت گنگناتے ہوئے آسمان کی بلندیوں میں اچھال دیا، اور پھر کہا تمام ہوا۔ تمام ہوا اعلان ہے اس امر کا، اے پستی کے مکینوں، تمہارے لیے ایک الہی منصوبہ مکمل ہوا۔ وہ الہی منصوبہ جو آدم، نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ اور داؤد تک کئی منزلیں طے کرتا ہوا یسوع المسیح تک پہنچا۔ صلیب پر پایا تکمیل تک پہنچ گیا اور منصوبہ پورا ہو گیا۔ پورا ہوا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عہد عتیق میں انبیاء کی زبانی پیشن گوئیاں مرقوم تھیں، اب صلیب نے انہیں پورا کر دیا۔ چونکہ تمام پیشن گوئیوں کا مرکز صلیب تھی، لہٰذا صلیب پر ہی ان کی تکمیل کا اعلان ممکن ہوا۔ پورا ہوا شریعت کے پورا ہونے کا اعلان ہے، اور شریعت کو وہی پورا کر سکتا تھا جس نے کوہ سینا کی چوٹیوں پر موسیٰ کو شریعت دی تھی، جو شریعت کا مالک ہے۔ اب اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا، یعنی شریعت کا مرحلہ پورا ہوا جو فضل کا آغاز ہے۔ شریعت اور فضل ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، بلکہ شریعت آغاز ہے تو فضل انجام ہے۔ شریعت کوہ سینا ہے تو فضل کوہ کلوری ہے۔ شریعت عکس ہے تو فضل اصل ہے۔ شریعت بیج ہے تو فضل ثمر شیریں ہے۔ شریعت یہ نہ کرنے کی تلقین ہے، فضل ہو جا اور بن جا کا ارشاد ہے۔ شریعت ظاہر ہے اور فضل باطن ہے۔ پورا ہوا سے ظاہر ہے کہ شریعت کے تمام احکامات اور تمام تقاضے پورے ہوئے۔ یسوع نے اپنی تمام تر بشری خواہشوں اور رغبتوں کو مسلوب کر دیا، شریعت کے مرحلے کو پورا کر دیا۔ لیکن فضل جو صلیب سے شروع ہوا، انسان کے دل و دماغ میں تبدیلی رونما کرتے ہوئے بلند و بالا ہوا، پورا ہو گیا۔ فدیہ کا کام مکمل ہو گیا۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا تو نہایت تسلی اور اطمینان قلب سے فرمایا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ آخری کلمہ آپ کی بشریت کے تقاضا کو پورا کرتا ہے۔ اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں سونپ کر گناہ، موت اور قبر پر فتح کا اعلان کر دیا۔ موت اور قبر کو للکارا ہے، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ اس کے ساتھ ہی کلمہ فرما کر ہمیشہ کی زندگی کی راہیں کھول دی۔ وہ زندگی جس کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، یسوع ہم پر ابدی زندگی کے بھید کھول دیتا ہے۔ جب اس نے اپنی جان خدا کے سپرد کی تو ایک بہت بڑا بھونچال آیا، چٹانیں تڑک گئیں، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گئے، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ اب ہر شخص ہیکل میں اپنے قلب شکستہ کی قربانی لے کر بارگاہ حق میں داخل ہونے کا مجاز ہو گیا۔ صلیب نے آسمان اور زمین کو ملا دیا، پستیوں اور بلندیوں کو یکساں کر دیا، اور خدا اور انسان کے درمیان ملاپ ہو گیا۔ مگر امید رکھیے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق 3 دن کے بعد مردوں میں سے زندہ ہونے کا ہے۔ پاک جمعہ اس سچائی کی دلیل ہے کہ وہ قبر میں رہنے کا نہیں، بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کو شکست دے کر جی اٹھنے کا ہے۔ کیونکہ زندگی کا آخر اور انجام صرف قبر نہیں، بلکہ مسیح خداوند کی قبر خالی قیامت کی امید دیتی ہے، جو بنی نوع انسان کے لیے بشارت کا پیغام ہے۔ بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ مسیح خداوند در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس کی ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ لہو جو تیرا بہا، دکھ جو تو نے سہا، لہو جو تیرا بہا، دکھ جو تو